بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تاریخ اسلام کی ایک انتہائی عظیم شخصیت کہ جو ظاہری اور باطنی علوم سے مالا مال، اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن و حدیث کا علم بھی عطا فرمایا اور باطنی علوم پر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں کامل مہارت عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں اس شخصیت کی ولادت ہوتی ہے اور خلیفہ دوم کی بارگاہ میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ کی بارگاہ سے ان کا نام عطا فرمایا جاتا ہے، یعنی فضیلتوں کا ایک سلسلہ آپ کی پیدائش کے وقت سے ہی آپ کے لیے عطا فرمایا جاتا ہے اور بارگاہ فاروقی سے آپ کا نام حسن رکھا جاتا ہے، چونکہ اجداد کا تعلق اور آپ کا ایک بصرہ سے ایک نسبت ہے تو اس وجہ سے آپ کو بصری کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ عظیم شخصیت حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں سن 21 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب آپ کو پیش کیا گیا، آپ کی والدہ لے کر حاضر خدمت ہوتی ہیں تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو گٹی عطا فرمائی اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھو، اور ساتھ میں صرف گٹی ہی نہیں دی یا صرف نام ہی آپ کا نہیں رکھا بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ باری تعالیٰ حسن کو لوگوں کے لیے رہنما بنا اور لوگوں کے لیے رہبر بنا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما۔ اور اسی دعا کا ہم اثر دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً بھی اور باطناً بھی ان دونوں طرح کے علوم میں اللہ رب العالمین نے پوری امت مسلمہ کے لیے آپ کو رہبر و رہنما بنایا اور ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ رب العالمین نے آپ کی محبت کو پیدا فرمایا۔ آپ کے والد گرامی سے متعلق دو روایتیں ہیں کہ آپ کے والد حضرت یسار تھے جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یا پھر حضرت موسیٰ رائی بن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ دو روایتیں آپ کے والد گرامی کے حوالے سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت خیرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہ والدہ کی نسبت سے آپ کو ایک بڑا شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ آپ کی والدہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی کنیز خاص تھی اور آپ کی بارگاہ میں لے کر آپ کی والدہ آپ کو پیش کرتی اور آپ کے گھر میں حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوتی۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کی والدہ کام کاج میں مصروف ہے اور آپ رونا شروع کر دیتے، آپ کی والدہ مصروفیت کی وجہ سے، کام کاج کی وجہ سے آپ کی طرف اگر نہ آ پاتی تو اس کائنات کے تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیتی، آپ کو پیار فرماتی اور کبھی کبھار آپ کو اپنا دودھ بھی پلا دیتی۔ یہ ایسا شرف ہے، ایسی فضیلت ہے کہ جس کا جتنا تذکرہ کیا جائے اور جس پر جتنا کلام کیا جائے، جتنی اس کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا جائے یہ کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس فضیلت سے بھی مالا مال فرمایا۔ پھر آپ کی والدہ انتہا درجے کی متقیہ، پرہیزگار اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والی، پھر والد گرامی بھی۔ پھر آپ نے جو دور پایا، یعنی اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو صحابہ کرام کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو دور خلافت ہے اس کے اختتام میں 2 یا 2.5 سال باقی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 130 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف عطا فرمایا، 130 صحابہ کرام، اور اس میں سے 70 وہ صحابہ کرام ہیں جو بدری صحابہ کرام، یعنی جن سے متعلق قرآن کریم میں بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی، ان کی تائید فرمائی، ان کی تعریف و توصیف فرمائی اور ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعلانات اور بڑی بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ ان 70 بدری صحابہ کرام کی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے نہ صرف زیارت کی بلکہ ان کی صحبت اور ان کی ملاقات کا شرف بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر آپ نے جب بلوغت کی عمر کو قدم رکھا تو تجارت سے وابستہ ہوئے اور ہیرے جواہرات سے متعلق آپ کا ایک بڑا کام تھا۔ اللہ رب العالمین نے ظاہری جو مال و دولت ہے اس سے بھی مالا مال فرمایا۔ ابتدائی دور میں آپ کاروبار کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والے تھے اور کاروبار کی طرف زیادہ آپ کا میلان تھا،
ایک مرتبہ کاروباری سلسلے میں آپ روم کی طرف گئے، آپ نے وہاں ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا، اور معاملہ کیا ہے کہ صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمے میں کچھ ٹائم کے بعد مختلف طرح کے افراد وہاں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے روتے ہوئے واپس اس خیمے سے نکلتے ہیں۔ کبھی امراء آتے ہیں، اس خیمے میں جاتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں قیام کر کے ٹھہر کر واپس آ جاتے ہیں۔ پھر فوجیوں کا ایک ٹولہ آتا ہے، ایک گروہ آتا ہے، کچھ دیر وہاں ٹھہرتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح منشی یا دیگر ریاست کے عہدیدار ہیں، وہ وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کنیزائیں آتی ہیں۔ اب آپ نے یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھا تو وہاں کے رہنے والوں سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ باری باری جو لوگ آ رہے ہیں اور ایک معمول کی کیفیت میں جاتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو چہرے پر اداسی ہے، غم کی ایک کیفیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اس خیمے میں بادشاہ کے شہزادے کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ یہ سارے افراد باری باری خیمے میں آتے ہیں اور اس شہزادے کی لاش کے سامنے آ کر اونچی آواز سے اس سے کلام کرتے ہیں، اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو کچھ عذر پیش کر رہے ہیں، کہ اپنے اپنے عہدے کے مطابق اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی موت کو اگر ٹالا جاتا تو ہم امراء کہتے ہیں کہ ہم مال کے ذریعے اس کو ٹال دیتے۔ جو طاقتور بااثر افراد ہیں وہ شہزادے کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ کی موت کو ٹالا جاتا تو ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر آپ کی موت کو ٹال دیتے، آپ کو واپس لے آتے۔ اسی طرح کنیزائیں آتی ہیں، وہ آپ کے حسن، اپنے حسن سے متعلق کہتی ہیں کہ اگر آپ کی موت کو ٹالا جاتا یا آپ کو واپس لایا جاتا اور اس کے لیے اپنے حسن کو استعمال کیا جاتا تو ہم یہ ضرور کرتی، لیکن آپ کی موت جو آپ کو آ چکی ہے اس سے آپ واپس نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب آپ ہم میں واپس نہیں آ سکتے، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کو واپس لے آتے۔ اس واقعے نے جو ظاہراً ان کا ایک رسم کا معاملہ تھا، ایک ان کا رواج تھا، لیکن حضرت امام حسن بصری کے دل و دماغ پر بڑے اس نے گہرے نقوش مرتب کیے۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ ایک ریاست کا بڑا شہزادہ اور بڑی اس زمانے کی پاور والی ریاست، طاقت والی ریاست ہے، لیکن زندگی کتنی ناپائیدار ہے اور زندگی کتنی فانی ہے، انسان کا جو ایک سانسوں کا سلسلہ ہے وہ کتنا کمزور ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو دنیاوی مال و منال، دنیاوی طاقتیں، دنیاوی اختیارات، دنیاوی عہدے و مناصب، یہ ساری چیزیں مل کر بھی انسان کی زندگی کو واپس نہیں لا سکتی۔ چنانچہ آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں یہ تصور آیا کہ کیوں نہ، جب ہماری زندگی اتنی کمزور ہے، ناپائیدار ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی، تو اس زندگی کے اختتام سے پہلے تیاری کیوں نہ کی جائے۔ چنانچہ جب واپس تشریف لاتے ہیں تو اس سارے کر و فر کی زندگی سے، اس ساری پرتعیش زندگی سے آپ اپنا ناطہ توڑ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی لو لگا لیتے ہیں، اور شب و روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت ہے، گریہ وزاری ہے۔ اس واقعے کے بعد آپ کو کم ہنستے ہوئے دیکھا گیا، آپ کے چہرے پر ایک اداسی ہے، اور اس کیفیت کو بیان فرمایا گیا کہ جس طرح سزائے موت کے قیدی کو جب سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے اور موت کے جو پھانسی کا تختہ ہے اس پر لایا جاتا ہے، تو اس وقت اس کے چہرے کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ ایک خوف کی کیفیت ہے، ایک ڈر کی کیفیت ہے، آپ کے چہرے پر ایسی کیفیت ہمیشہ دیکھی جاتی، کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ زندگی ناپائیدار ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہمارے عمل کے مطابق سزا یا جزا کا معاملہ کرے گا۔ یعنی اتنی عالی شان نسبتوں کے ہونے کے باوجود بھی آپ فکر آخرت سے غافل نہیں ہوتے، اس سے بے پرواہ نہیں ہوتے، بلکہ شب و روز اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت میں، مجاہدے میں اور چلہ کشی میں آپ اس کیفیت کو اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ حجاج کا دور آیا، اور یہ دور ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی دشمنی کے حوالے سے یہ مشہور ہے، اور جس شخص کے حوالے سے اگر یہ جانا جائے کہ یہ محب اہل بیت ہے تو اس پر پھر سختیوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام کو، تابعین کو اس دور میں شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسن بصری، آپ نے چونکہ علوم نبوت کو آگے منتقل کرنا ہے تو آپ نے حکمت یہ اختیار فرمائی کہ آپ سے جو روایت کی جانے والی جو احادیث ہیں، مرسل روایات ہیں، ان کی تعداد بڑی ہے، یعنی آپ نے کس سے روایت کیا اس راوی کو حذف کر دیا، حذف کر کے پھر آپ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
اب ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو حضور سے ملاقات نہیں کی، حضور کی صحبت میں نہیں بیٹھے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اپنے بات کے راوی کو آپ بیان نہیں کرتے؟ کئی مقامات پہ آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر کسی کو اس کی وجہ نہ بتاتا، اور میں اس چیز کو چھپاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امت تک پہنچائے جا سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اب بیچ کا جو واسطہ ہوتا ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا کا ہے۔ یعنی میں نے حضرت مولا علی سے جو روایتیں سنی ہیں، تو چونکہ زمانہ ایسا ہے کہ اگر ان روایتوں کو حضرت مولا مرتضیٰ کے نام سے بیان کیا جائے گا تو پھر صعوبتوں کا سلسلہ ہے، مشقتوں کا، سختیوں کا سلسلہ ہے، اور پھر اس سلسلے کی وجہ سے جو احادیث امت تک پہنچائے جانے کا ایک جو فریضہ اور سلسلہ ہے اس کی ادائیگی میں تعطل ہوگا، اور حکومت کی طرف سے پابندی لگا دی جائے گی، جس طرح باقیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ یقیناً خوف نہیں رکھتے تھے، آپ کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں تھا، لیکن حکمت یہ تھی کہ کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو اور حضور کے خانوادے کا جو فیضان ہے اس کو امت تک پہنچایا جا سکے۔ پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی۔ حافظ ہمارے معاشرے میں بھی اور حضور کے زمانے سے لے کر آج تک لاکھوں افراد قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے 12 سال کی عمر میں حفظ کیا، لیکن آپ ایک سورت کو حفظ کرتے جب تک اس سورت کے شان نزول سے متعلق، اس سورت میں جملہ جتنے بھی احکام بیان فرمائے گئے ان سے متعلق، ہر ایک آیت اور ہر ایک حرف کی تفسیر سے متعلق جب تک آپ جان نہ لیتے تب تک آپ اگلی سورت کو آپ اس کا آغاز نہ فرماتے۔ تو اس طرح قرآن کریم کی مکمل آپ نے، صحابہ کرام کا دور تھا اور صحابہ کرام سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی۔ پھر آپ کا یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت امام حسن بصری کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف اور یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پوری امت پر آپ نے یہ احسان کیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے آپ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے امت کو یہ آسانی پہنچائی کہ آپ نے پورے قرآن کریم پر اعراب لگائے، قرآن کریم کے رکوع اور سورتوں کے نام اور پاروں کی تفصیل، پاروں کی ترتیب، یہ سارے معاملات حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے زمانے میں اور آپ کے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے یہ کام لیا۔ خوف خدا رکھنے والے، خشیت الہی رکھنے والے، اور حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا سے آپ کو انتہا درجے کی قربت، اور ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے، اور آپ سے ہی آپ کا ظاہری فیضان بھی حضرت مولا مرتضیٰ سے حاصل کیا، اور باطنی جو علوم ہیں، باطنی جو فیض کا ایک سلسلہ ہے حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ سے آپ نے حاصل کیا، اور پوری زندگی حضرت مولا مرتضیٰ سے، اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے آپ کو ایک خاص قربت حاصل تھی، دیگر صحابہ کرام سے بھی آپ کی نسبتیں تھیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے ان سارے فضائل سے، ان سارے کمالات سے مالا مال فرمایا۔ سن 110 ہجری شب جمعہ آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا جب وصال ہوا تو ایسا جنازہ تاریخ میں بڑا کم دیکھا جاتا ہے کہ بازار ویران ہو گئے، دیہات ویران ہو گئے، ہر ایک شخص آپ کے جنازے میں ایک سعادت سمجھ کر حاضر تھا کہ ایک اللہ کے نیک بندے کا جنازہ ہے، اور اس جنازے میں اگر ہم حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے اس نیک بندے سے اس طور پر ہماری ایک نسبت حاصل ہوگی، تو شاید اس نسبت کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ باوجود اس کے کہ وہ دور ایسا ہے کہ جب خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا فرمایا، یہ فضیلت عطا فرمائی، اور جو آپ سے جڑنے والے ہیں اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کے تعلق اور اس گھرانے کی نسبت سے ان کے سارے جتنے بھی متوسلین تھے، متعلقین تھے اور ارادت رکھنے والے تھے، تمام کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی اور اخروی عزتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین آپ کی سیرت کو اپنانے کی اور ان پاکان امت کے دامن سے پوری زندگی وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ایک نجات کا راستہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کا ہولناک منظر بیان فرمایا گیا کہ دنیا میں جو انتہائی گہرے دوست ہوں گے وہ آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین،
سوائے متقین کا جو ایک تعلق ہے، نسبت ہے، دوستی ہے، رشتہ ہے، اس کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان پاکان امت سے اپنے رشتوں کو، اپنی نسبتوں کو، اپنی محبتوں کو پختہ اور پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی انہی نسبتوں کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔